سے نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ نماز سے متعلق سبق ہے. تو یہ نماز سے متعلق سبق ہے. منال کے لئے غلط پولیس لوگ ہیں. لیکن نماز فرماتے ہیں اسلام کے بنیادی ارکان اور شعائر میں سب سے اہم رکن نماز ہے جسے دین کا ستون قرار دیا گیا. سن رہے ہیں؟ اسلام کے بنیادی ارکان اور شعائر میں سب سے اہم رکن نماز ہے جسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے. عقائد کے بعد بدنی عبادات میں سب سے افضل اور عمدہ عبادت نماز ہے. یہ وہ پسندیدہ عمل ہے جس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی امت کو محروم نہیں رکھا. تمام احکامات خداوندی بذریعہ وحی عرش سے فرش پر اتارے گئے، لیکن نماز وہ اہم رکن ہے جس کو رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر بطور تحفہ پیش فرمایا. مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، تندرست ہو یا بیمار، مسافر ہو یا مقیم، ان سب پر دن رات میں اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کیے جن کو اپنے اوقات پر ادا کرنا اللہ کے نزدیک بندے کا محبوب ترین عمل ہے. نماز اللہ سے ہم کلام ہونے اور مانگنے کا بہترین وسیلہ ہے. نماز کا ایک ایک رکن اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظہر ہے. سن رہے؟ نماز کا ہر رکن اللہ پاک کے سامنے عاجزی کا اظہار ہے. قرآن و حدیث میں جتنی تاکید اور اہمیت نماز کی بیان کی گئی ہے شاید ہی کسی اور عبادت کی ہو. یہ ایک ایسا عمل ہے جو برائیوں اور گناہوں سے روکتا ہے. یہ اسلام کا وہ عظیم رکن ہے جس کو کفر و اسلام کے درمیان ایک امتیازی علامت قرار دیا گیا ہے. نماز اللہ کے آگے جھکنے، اس سے گہرا تعلق بنانے اور امت کے تمام لوگوں میں نظم پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ایمان اور توحید کا اظہار اس کے ذریعے بڑی خوبی سے ہوتا ہے. فرد کے لیے بھی اس میں کئی اخلاقی اور طبی فائدے ہیں اور پوری امت کے لیے بھی اس میں بہت سے معاشرتی فائدے ہیں. یہ وہ عبادت ہے جسے نہ صرف یہ کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے بلکہ بندوں کے درمیان وحدت و الفت کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے. اسی فلسفے کے تحت شریعت نے مسلمانوں کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا پرزور حکم دیا ہے اور اس کا ثواب تنہا نماز پڑھنے کے ثواب سے کئی گنا زیادہ قرار دیا ہے. نماز باجماعت سے بندگی اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. قوم باقاعدگی اور پابندی کا سبق سیکھتی ہے. جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا رہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے خصوصی سائے میں جگہ دے گا. سنیے سبق. کیا نام ہے اس کو بلائیں؟ کہاں چل رہا ہے سبق؟ یہاں پہ تو نہیں ہے، آپ کہیں اور دیکھ رہے ہو. حدیث دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. ترجمہ دیکھیں. حضرت عمرو بن شعیب رحمہ اللہ اپنے دادا، اپنے والد اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کھڑکی بند ہے تو کھول دے کھڑکی کھول دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو اور ان کے بستر علیحدہ کر دو. یہ ترجمہ تھا. لیکن تشریح میں فرماتے ہیں کہ والدین کا فرض ہے کہ وہ تمام دینی احکام اور اعمال میں اولاد کی نگرانی کریں
اور ان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دے اور ان کی نافرمانی سے روکے۔ اس حدیث میں حکم ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اس وقت سے ان کو نماز کی تاکید شروع کر دی جائے، تاکہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے تو نماز کے عادی بن چکے ہو۔ جو بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ کر بھی نماز میں کوتاہی کریں تو ان پر سختی کی جائے اور نہ پڑھنے کی صورت میں ان کو مناسب سزا دی جائے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے ان کے الگ الگ سلانے کا بھی حکم دیا ہے تاکہ اخلاق و عادات کے اعتبار سے ان میں کسی قسم کی کجی باقی نہ رہے۔ لیکن مندرجہ ذیل حدیث کو زبانی یاد کرے، اس کا ترجمہ اور تشریح اپنی کاپیوں میں تحریر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن طلق بن علی الحنفی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين خشوعها وسجودها۔ حضرت طلق بن علی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتے کہ لا یقیم فیہا صلبہ بین خشوعها و رکوعها، ای بین رکوعها، خشوع سے مراد رکوع ہے کہ جس میں اس کی کمر رکوع اور سجدے کے مابین سیدھی نہ رہے، رکوع اور سجدے کے مابین سیدھی نہ رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رکوع سے انسان اٹھتا ہے ایسے بالکل کمر کو سیدھا کر، رکوع میں ایسے سیدھی ہوتی ہے، پھر رکوع سے اٹھتا ہے بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک ایسے شخص کی نماز کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتے، قبول نہیں فرماتے اپنی بارگاہ میں کہ جس میں اس کی کمر رکوع اور سجود کے درمیان سیدھی نہ رہے، صحیح طریقے سے رکوع نہ کرے، صحیح طریقے سے قومہ نہ کرے، صحیح طریقے سے سجدہ نہ کرے، ارکان سیدھے طریقے سے ادا نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے شخص کی نماز کیا ہے؟ خشوع اور خضوع سے خالی ہوتی ہے، تعدیل ارکان جسے کہا جاتا ہے اس سے خالی ہوتی ہے۔ تو ایسے شخص کی نماز جو ہے کیا ہے؟ اللہ پاک اس کو قبولیت نہیں عطا فرماتے۔ آگے دیکھیں، زکوٰۃ فرماتے ہیں لغت میں زکوٰۃ کے معنی بڑھنے اور پاک ہونے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ صاحب نصاب کا، یہ تعریف ہے زکوٰۃ کی، یہ اب زکوٰۃ کی تعریف ہے، صاحب نصاب کا اپنے مال میں سے ایک مقررہ حصہ یعنی 40واں نکال کر زکوٰۃ کی نیت سے کسی مستحق کو اس کا مالک بنانا، یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے۔ شریعت نے ہر صاحب نصاب، ہر صاحب حیثیت کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا قطعی حکم دیا ہے۔ اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج شمار ہوتا ہے۔ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، بغیر عذر کے تاخیر کرنا گناہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی باقی ماندہ مال کو پاک کر دیتی ہے اور اس میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ زکوٰۃ در حقیقت نعمت مال کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز کی طرح یہ بھی دین اسلام کا ایک اہم اور بنیادی ستون ہے۔ یہ وہ مالی فریضہ اور عبادت ہے جس کا حکم قرآن کریم میں تقریباً 32 مقامات پر نماز کے حکم یعنی واقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ فرما کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اسلام میں بہت نمایاں مقام رکھتا ہے، اعمال حسنہ میں اضافے کا عظیم وسیلہ ہے۔ اس کے لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دوسرے مواقع پر بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے صدقہ وغیرہ دیتا رہے۔ اونچا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ حدیث میں بھی ہے نا طالبین میں، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں مزید برکت پیدا کرتا ہے۔ فرض عبادات میں زکوٰۃ کی حیثیت دوہری یعنی ڈبل ہے، وہ ایک حیثیت سے اللہ کا حق ہے اور دوسری حیثیت سے حقوق العباد میں بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ کے اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی ہے، مثلا غریبوں کی مدد ہوتی ہے، ہمدردی، بھائی چارگی اور ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت کم ہو جاتی ہے جو انسان میں شرافت اور خاکساری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کئی وعید قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت کے دن اس کے مال یعنی سونے چاندی کو تپا کر اس کی پیشانی اور کمر کو اس سے داغا جائے گا۔ اللہ نے جس کو مال عطا کیا ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو
تو قیامت کے دن وہ مال سام بن کر اس کی گردن میں ہوگا اور اس کو ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حدیث دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالتت الزکاة مالا قط الا اہلکته۔ ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مال میں زکوٰۃ رل مل جائے تو وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ تشریح میں فرماتے ہیں کہ محدثین نے اس حدیث کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ کتنے مطلب ہے اس حدیث کے؟ دو مطلب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب نصاب ہے، یعنی اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو جو زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کیا وہ اس کے حق میں حرام ہے، اور یہ مذکورہ حرام مال اصل حلال مال کے ساتھ باقی رہنے کی وجہ سے اصل حلال مال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، بے برکت ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص مالدار، اب دوسرا مطلب یہ ہے کوئی شخص مالدار یعنی صاحب نصاب ہے، اور بجائے غریبوں کو زکوٰۃ دینے کے وہ خود دوسروں سے زکوٰۃ لیتا ہے، تو یہ زکوٰۃ جو اس نے لی ہے اس کے لیے حرام ہے۔ جب یہ شخص اس حرام مال کو اپنے اصل حلال مال کے ساتھ ملائے گا تو یہ حرام مال باقی حلال مال کو کیا کر دے گا؟ تباہ کر دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرام مال کے ملنے کی وجہ سے پورا مال کسی نہ کسی طرح کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے، یا اس میں نقصان واقع ہو جاتا ہے، یا مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، یا مال اس قابل نہیں رہتا کہ اس سے نفع یعنی فائدہ اٹھایا جا سکے، کیونکہ حرام مال سے نفع اٹھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ سمجھ لیں؟ نیچے حدیث دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد حدیث قدسی کہلاتی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم، اے بنی آدم تم خرچ کرو، انفق علیک تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، اللہ پاک تمہیں مال عطا فرمائے گا، اللہ پاک تم پر خرچ کرے گا۔ سمجھ گئے؟ صدق اللہ۔